بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک غمناک خبر ہے۔ عالم اسلام کی بہت معتبر شخصیت، بڑے بڑے علماء کے، عرب و عجم کے بہت بڑے بڑے علماء کے استاد اور ایک حوالے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قابل احترام شخصیت، ہماری عقیدتوں، ہماری عبادتوں کا مرکز بیت اللہ مسجد حرام کے سابق امام الشیخ محمد علی الصابونی، ان کا ترکی میں انتقال ہوا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی اور انہیں دنیا بھر میں بسنے والی مسلمان شخصیات میں سے بااثر شخصیات میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ آج سے تقریباً 28 برس قبل یہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی السعودیہ میں بطور لیکچرار وہاں پہ شامل ہوئے تھے اور پھر وہاں پہ علوم اسلامیہ کے بڑے معتبر استاد بنے۔ اس کے بعد القرآن یونیورسٹی، جو اسلام کی دنیا کی بڑی معتبر یونیورسٹی ہے، اس میں بھی بطور پروفیسر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے نماز تراویح کی امامت بھی کروائی بیت اللہ شریف میں، اور پاکستان سمیت دنیا کے بڑے بڑے علماء، ہمارے عجم کے اور عرب کے ایسے قد آور علماء جن کا اپنا بہت بڑا دائرہ کار اور اثر و رسوخ ہے، لاکھوں لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، یہ ایسے جید علماء کے استاد بھی تھے۔ بہت سی تفاسیر بھی لکھی الشیخ محمد علی الصابونی نے، اور بڑی معروف کتاب التبیان، یہ بھی آپ ہی کی تصنیف ہے۔ اگر تفسیر کے باب میں دیکھا جائے، قرآن کریم کی تفاسیر کے چیپٹر میں جو ان کی خدمات ہیں وہ شاید ہی دور حاضر میں کسی معتبر یا کسی بڑی شخصیت کی ہوں۔ عام علماء اکثر ان کی کتابوں سے اکتساب فیض بھی کرتے تھے اور ان کے خطبات بھی دنیا بھر کے علماء کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ بطور خاص میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائی برتھ ان کا تعلق شام سے تھا۔ حلب میں یہ پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد سعودیہ اور دیگر عرب ممالک میں خدمات انجام دینے کے بعد ایک بڑی تاریخی زندگی گزارنے کے بعد 91 سال کی عمر میں گزشتہ روز ترکی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک صدمے کی خبر ہے، اور اہل علم کے لیے جو قرآن، تفسیر اور فقہ کا علم اور اس کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بلا شبہ ایک بڑا نقصان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔